عطا فرمایا. اللہ اللہ ہو کر رتبے دے، عزت دے، مرتبے دے، شان دے. آپ بندے ہو کے ماننے میں جھگڑا کئی کو. بات سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ اللہ ہو کر اپنے حبیب کے ذریعے سے ماں کے متعلق یہ بات اپنے بندوں کو پہنچا رہا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. کس کے نیچے ہے؟ زور سے بولو جی. نہیں بھئی اتنا حل ہو گئی، ٹھنڈے پڑ گئے تم لوگ. تھوڑا زور سے بولو. ہاں، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. نہیں، ایک جنا جا رہا. امی ذرا پیر اٹھاؤ، امی پلیز ذرا پیر اٹھاؤ. کئی کو جانے نئے نئے باتیں کر رہے. نہیں، میں جنت دیکھنا چاہ رہا ہوں. امی بولے سینڈل ہے، مارتی ہوں اسے. چپ بیٹھ بھائی، میں نہیں مانتا ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے. لوگوں مجھے کئی کو نہیں مانتا رہے بڑے بھائی. میں دیکھا جی دکھیچ نہیں. ایسا اب تک ایک تو بھی پاگل پیدا ہوا دنیا میں؟ بولو بھائی. نہیں ہوا نا؟ ہر کوئی ماں کے لیے یہ مرتبہ مانتا نہیں مانتا؟ حالانکہ نہ جنت دکھ رہی نہ جنت کے درجات دکھ رہے، مگر پھر بھی ماں کی عظمت مانتا. ارے میرے بھائی، جب رسول اللہ کہنے سے ماں کی عظمت مانتے ہیں تو پھر جن کو اللہ نے نسل مصطفیٰ میں پیدا کر کے قرآن میں جن کی عظمتوں کو بیان کیا، ان ولیوں کو ماننے میں ٹینشن کیا ہے میرے بھائی؟ گناہگار ماں کی عظمت کو مانتے ہو، گناہگار باپ کی عظمت کو مانتے ہو کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. جب یہ عظمت قبول کر رہے ہو تو پھر یہ بھی قبول کر لو. الا ان اولیاء اللہ، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ اولیاء اللہ، یعنی یہ اللہ کے دوست ہیں. کون ہے؟ بولو اللہ کے. اور ذرا زور سے بولو. اچھا، اور ایک بات سنو، وسیلے کی اور ایک اہمیت سمجھاتا ہوں آپ کو. اب امام صاحب کیا کرے معلوم؟ رکعت باندھے، 500 آدمی پورے ان کے پیچھے رکعت باندھ لیے. اب امام صاحب پڑھے سورہ فاتحہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جیسے امام صاحب یہ پڑھے، یاد آیا ان لوگوں میں کو گھور گھور کے دیکھے. امام صاحب کیا کرے معلوم؟ سورہ بقرہ شروع کر دیے. سبحان اللہ. کیا کرے بولو؟ سورہ بقرہ 2.5 پارے کا ہے. اب آئی عقل. 2.5 پارے لگ بھگ سورہ بقرہ شروع کر دیے امام صاحب. اب امام صاحب بھی تجوید کے ساتھ پو پارا پڑھ دیے. یہ پیرا پورے یوں پیچھے ایسا ایسا، یوں یوں. صدر صاحب کو تو دیکھنے کا ایک دم عجیب کیفیت ہو گئی تھی ان کی. پریشان ہو گئے، یہ کیا کر دیا بھائی مولانا؟ اچھا، آپ کوئی لقمہ دے سکتے پیچھے سے امام صاحب کو؟ امام صاحب رکو کرو پلیز. کوئی بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے. وسیلہ ہے، وسیلے کو لقمہ نہیں لگتا، غافل کو لقمہ لگتا. پیارے بزرگ اور دوستو، اب امام صاحب بھی آدھا پارا پڑھ دیا. اب اللہ بولے کیا ہوگا بھائی؟ اب امام صاحب اللہ اکبر. پھر اس کے بعد ایسی رکوع، 2 سجدے ہوئے. اب امام صاحب دوسری رکعت میں اٹھ رہے ہیں، اللہ اکبر. دوسری رکعت کے لیے اٹھے تو پیچھے ایک سیٹھ صاحب تھے راج نگر کے. انہوں نے بولے اس کے پیچھے کھڑے تو انہیں تو اپنے کو چکر کھلا کے گرانے والا ہے نا. بولے ایک پڑھ لیے سو بہت ہے ان کے پیچھے، 15 منٹ کی ایک رکعت ہو گئی ہے، اب نہیں ہونا. بولے دوسری اپن خود پڑھیں گے ڈائریکٹ. کیسا پڑھیں گے؟ ڈائریکٹ. کیوں اپن کسی کے محتاج؟ پہلے تو اپن سنے سو ہے بیان، وسیلہ نہیں لینا، مدد نہیں لینا. اللہ کو ڈائریکٹ پکارو، اللہ سنتا ہے. پرسوں جمعہ میں بولے مولانا چلا چلا کے، اب تو ڈائریکٹ پکاریں گے. بولے اب امام صاحب اٹھے، امام صاحب کی خیرت ادھر چل رہی، انہیں بیچ میں 6 صف کے، اس کی خیرت ادھر چل رہی. انہیں بھی تجوید کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین
پوری تجوید سے پڑھا، پٹھا گاڑی تجوید کے ساتھ، قل هو اللہ احد. پہلی رکعت میں زیادہ ٹھہر گیا، چھوٹی رکعت اتنی شارٹ کر دیا، دونوں ایکویل ہو گئے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر. ابھی امام صاحب کا ادھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہوا ہی چنے نے رکوع میں چلے گا، پورے مسلح پریشانی نہیں. ایسا کیوں کرنا بھائی؟ پھر اس کے بعد اٹھا، جلدی جلدی 2 سجدے کر لیا، اس کا دعائے معصورہ بھی پڑھا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. اللہ تیرا شکر ہے بچ گیا میں. اے اللہ سر پھرے اماموں سے میری حفاظت فرما. اے اللہ مجھے ڈائریکٹ پکارنے والوں میں رکھ مولا. آمین والحمدللہ رب العالمین. نکل گیا. ایمانداری سے بولو نماز ہوئی اس کی؟ ہاں ویری گڈ. بہت پڑھے لکھے لوگ آئے راج نگر میں، سبحان اللہ. نماز ہوئی. امام سے غداری کرا، وسیلے سے بغاوت کرا، اللہ کی مدد کو ٹھکرایا. اللہ کہہ رہا ہے نماز بھی پڑھا تو منہ پہ پھینک دیتا ہوں. وسیلے کو ایکسپٹ کیے بغیر نماز جیسی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. وسیلے کے بغیر دین مکمل. دین کے اہم ستون، اہم رکن، اول رکن کا نام نماز ہے، اور اس نماز کو مکمل کرنے کے لیے امام کا وسیلہ. زور سے بولو، اور ذرا زور سے. اچھا خالی نماز میں نہیں ہے، حج میں بھی ہے. حج کو پہنچے آپ، احرام بن کے گئے. جانے کے بعد آپ کے معلم صاحب جن کے ساتھ آپ گئے، گروپ لیڈر، انہوں نے بولے چلو بابو آ جاؤ، یہ کعبۃ اللہ شریف ہے، اس کے سامنے کھڑے رہو، استلام کرو، بوسا جو حجر اسود. ویری گڈ، شاباش. اب اس کے 7 چکر لگاؤ، اجتباع اور رمل کے ساتھ 7 چکر. انہوں نے خدا کی قسم میں نے پھر تو بولے کعبے کے گول. حج کرنے آئے ہو، گول گول کو پھرو. ابے حج بولتے ہی جس کو کر. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے تو کعبے کا طواف. آپ کے حج و عمرہ کے مکمل ہونے کے لیے کعبہ آپ کا وسیلہ ہے. آپ کعبے کو چھوڑ کے پوری دنیا میں کس کے بھی گول پھرے تو نہ آپ کا عمرہ ہوتا نہ حج ہوتا. آپ بولے میں کعبے کے گول گول نہیں پھرتا، صفا مروہ کی 6 مرتبہ صحیح کروں گا. بولے نہیں ہوتا بابو، یہاں پھرنا ہی پھرنا ہے. کعبے کو آنا ہی آنا ہے، کعبے کا طواف کرنا ہی کرنا ہے، حجر اسود کا بوسہ لینا ہی لینا ہے. آپ کو 7 چکر گن کے لگانا ہے. جب آپ یہ عمل کریں گے، کعبے کی عزت، کعبے کی عظمت، کعبے کی شان، کعبے کا رتبہ، کعبے کے مرتبے کو قبول کریں گے تو آپ کا عمرہ مکمل ہو. کعبہ آپ کا وسیلہ ہے. اس لیے حج ہندوستان میں نہیں ہوتا، اس لیے حج امریکہ میں نہیں ہوتا، اس لیے حج عراق اور ایران میں نہیں ہوتا. حج کرنا ہے تو شہر مکہ جانا ہی جانا ہے، کیونکہ ہر حاجی کا وسیلہ کعبہ، ہر حاجی کا وسیلہ ہے کعبہ. کعبے کے بغیر آپ کی عبادت مکمل، اور بجماعت نماز امام کے بغیر مکمل نہیں. یہ خدا کا بنایا ہوا سسٹم ہے. اللہ اللہ ہو کر آپ کو ایک پتھر کے بنے ہوئے گھر کو وسیلہ بنانے کا حکم دے رہا ہے. اچھا پھر وہاں جا کے دیکھو، پورے 73 بڑے مزے میں، دھوم ہے، پورے آتے وہاں پہ، وہ گمت ہے. اب کرونا وائرس ہو رہا بول کے روک دیے، ورنہ پورے 73 آتے. آکے کعبے کا غلاف پکڑ، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. ارے میں بولا غلاف پکڑ کے روتا؟ کہیں کو پکڑا میاں غلاف. اب سعودی گورنمنٹ بھی کیا کر رہی ہے معلوم؟ یہ جو کعبۃ اللہ شریف کا غلاف اترتا ہے نا، اس کو جلایا نہیں جاتا، اس کو پھینکا نہیں جاتا، بلکہ اس کے بابرکت انداز میں ٹکڑے کیے جاتے ہیں. اور دنیا کے ذی اثر معزز و محترم شخصیتوں کو سعودی گورنمنٹ خود وہ کعبے کا غلاف تحفتاً پیش کرتی ہے. وہ غلاف کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں.
اور ان کو نذرانے کے طور پر عقیدتاً احتراماً لوگوں کو دیا جاتا ہے. دنیا کا ہر معزز و محترم شخص اپنی دیوان خانے میں، اپنی خانقاہ میں، اپنی بارگاہ میں، اپنے گھر میں، اپنے دربار میں کعبے کے وہ غلاف کو بڑی عز و شان کے ساتھ لگا کر رکھتا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو، غور کرو. میں نے پوچھا کعبے کے غلاف کی اتنی احترام، اتنی عزت کیوں ہے؟ نہ یہ غلاف آسمان سے اترا ہے، نہ فرشتوں نے گنا ہے، نہ رب نے بھیجا ہے، یہ تو انسانوں نے بنایا ہے. یہ تمہاری اپنی فیکٹری کا تاغا ہے جس سے یہ گنا گیا. پھر اس کی اتنی عزت، یہ غلاف کا اتنا احترام، یہ غلاف کی اتنی تعظیم کیوں ہو رہی ہے؟ تو جواب ملا، یہ غلاف کوئی معمولی غلاف نہیں ہے. یہ وہ غلاف ہے جو خانہ خدا کعبۃ اللہ جیسے مقدس گھر کو اسے لگایا گیا تھا، اس پر چڑھایا گیا تھا، اس خانہ خدا پر اس کو رکھا گیا تھا. نسبت کعبہ کی وجہ سے غلاف محترم ہو گیا. میں نے کہا کعبہ کیا ہے؟ جواب ملا، خدا کا گھر ہے. کیا ہے؟ ذرا زور سے بولو، پھر ذرا زور سے. ذہن میں رکھو بات، کعبہ خدا کا گھر ہے. اس گھر کی نسبت خدا کی طرف ہے، اس لیے اس پر چڑھنے والا غلاف بھی معزز و محترم ہو گیا، لائق تعظیم و احترام ہو گیا. ارے خدا کی قسم، کعبہ خدا کا گھر ہے. غریب نواز خدا کا ولی ہے. غریب نواز، بندہ نواز حضرت ماموں صاحب قبلہ خدا کے ولی ہے، ولی. اس لیے اب ہم مزار اقدس پر جا کر جو چادر کو چومتے ہیں وہ کسی فیکٹری کی نسبت سے نہیں چومتے ہیں، سلک کا ہے اس لیے نہیں چومتے ہیں، ململ و ریشم کا اس لیے نہیں چومتے ہیں. مزار پر لٹائے اوپر ڈالے ہوئے کپڑے کو اس لیے چومتے ہیں کیونکہ اب یہ کپڑا معمولی کپڑا نہیں ہے، خدا کے ولی کی مزار سے اس کو نسبت نصیب ہو گئی ہے. میرے بھائیوں، مسائل کو سمجھو. وہ خدا کا گھر ہے، یہ خدا کا ولی ہے. وہ خدا کا گھر ہے، یہ خدا کا ولی ہے. مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ بولیں گے میں خدا کے گھر کی عزت کروں گا مگر خدا کے ولی کی بے ادبی کروں گا، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا.